اعمال کا دار و مدار نیت ہے. اگر نیت اچھی ہے، اگر بظاہر دیکھنے میں عمل خراب ہے، جاتا ہے برے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، لیکن نیت اچھی ہے تاکہ ان کو سیدھے راستے کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر لا سکے. عمل خراب ہے، نیت بہت اچھی ہے، تو قیامت کے دن اس کا بدلہ ملے گا. یہ جو عمل کر رہا ہے یہ بھی میزان عمل میں، ترازو میں، جو میدان محشر میں ہوگا، اس کے اندر بڑا قیمتی ہوگا. یہ اہل دنیا کی نظر میں بہت خراب چیز تھی. عمل بھی خراب ہے لیکن نیت اس کی اچھی ہے. اس بنیاد کے اوپر صاحب کتاب جو پہلی حدیث کو لا رہے ہیں، وہ در حقیقت اس کتاب کو پڑھنے والوں کے لیے راستہ بتا رہے ہیں. آج سے کتاب کل سے شروع کرو گے تم، کتاب الایمان، لیکن آج شروع کرنے سے پہلے اپنی نیت کو صحیح کر لو. میں پڑھ رہا ہوں تاکہ جس چیز کو اللہ، اس کتاب کی تعریف کیا ہے، ما نسب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولا او فعلا صفتا او تقریرا، ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کی گئی، اللہ کا نبی یہ فرماتا تھا، وہ اس کتاب میں ملے گی. اللہ کا نبی یہ کرتا تھا، وہ بھی اس کتاب میں ملے گا. اللہ کے نبی کا چہرہ ایسا تھا، آنکھیں ایسی تھیں، ناک ایسی تھی، ہاتھ ایسے تھے، مونڈے ایسے تھے، وہ بھی اس کتاب کے اندر ملے گا. صفتاً او تقریراً، یہ بھی ملے گا کہ صحابہ کہتے ہیں ہم یہ کام کیا کرتے تھے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں زندہ تھے، ہم وہاں اس وقت کرتے تھے. یہ دلیل ہے اس بات کی. اگر یہ عمل غلط ہوتا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں ضرور بتا دیتے، اس کی نکیر کرتے اس کے اوپر کہ یہ عمل غلط ہے. آپ نے نہیں کیا، نکیر نہیں کی، منع نہیں کیا، غلط نہیں بتایا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ عمل صحیح ہے. اگر مان لیجئے آپ نے نہیں دیکھا اور صحابہ کرتے تھے، کیونکہ دین کے خلاف کام کرتے تھے، آپ نے نہیں دیکھا تو اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بھیج کر آپ کو بتلا دیتا کہ یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، یہ غلط ہے. اللہ کا نبی اس کے اوپر نکیر کرتا، روک دیتا. اور ایسے واقعات ہیں کہ آپ فرماتے ہیں شاید تم لوگ میرے پیچھے نماز میں پڑھ رہے ہو. اللہ کے نبی کو کیسے پتہ چل گیا کہ پڑھ؟ وہی چیز ہے کہ اگر داغ و بیل پڑ جائے گی اور آپ نے نکیر نہ کی تو دوسرے صحابہ بھی پڑھنا شروع کر دیں گے قرآن کا، اس لیے خاموش رہو. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے نبی کو ان کے سوا دنیا میں ہر آدمی کسی نہ کسی مصلحت کی بنیاد پر ممکن ہے کہ خاموش ہو جائے، لیکن نبی جس کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس کی شریعت کے خلاف اگر کوئی چیز ہے تو فوراً اس کے اوپر نکیر کرو. نبی خاموش نہیں رہ سکتا ہے. دنیا میں ہر آدمی خاموش ہو سکتا ہے کسی مصلحت کی بنیاد پر. اللہ کا نبی کسی غلط چیز کے اوپر سکوت کو اختیار نہیں کر سکتا. جو غلط ہے اسے غلط کہہ دے گا. اور یہ قرآن کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، اس سے اس کا ثبوت ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کوئی چیز کے اوپر آپ کے زبان سے ایک بات نکلی، فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ سب سے بڑے عالم علم والے تم ہی ہو، جاؤ فلاں جگہ جاؤ، وہاں تمہیں ایک آدمی ملے گا، اس سے جا کر کے ملو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. چنانچہ چلے گئے، ملاقات ہو گئی، ان سے کہا کہ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا. جو اللہ نے جو آپ کو رشد و ہدایت کی چیزیں بتائی ہیں مجھے نہیں معلوم ہے، کیا آپ کے ساتھ میں اگر سفر میں چلوں گا تو آپ مجھے بتائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کبھی بھی نہیں، تم
اس کے اوپر میرے ساتھ چل ہی نہیں سکے. انک لن تستطیع معی الصبر، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں صبر کروں گا. فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء، میں سیاہ کروں سفید کروں اچھا کروں برا کروں، اگر میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو میں کچھ بھی کروں تم خاموش رہنا، مجھ سے پوچھنا مت، اور میں بعد میں تمہیں بتا بھی دوں گا، مگر جب میں کر رہا ہوں مجھ سے مت پوچھنا. حتیٰ احدث لک منہ ذکرا، انہوں نے وعدے وعید کر لیا اور اس کے بعد چل دیے. چلے تو ایک کشتی کے اندر سوار ہوئے. حضرت خضر نے اس کشتی کو توڑنا شروع کر دیا. جس چیز کو کسی نے اجرت پر لیا ہے کہ ہمیں وہاں پہنچا دو، ہم وہاں پہنچ کر کے تم کو پیسے دے دیں گے، لیکن انہوں نے اس چیز کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا، توڑنا شروع کر دیا. ایک تو یہی ناجائز ہے کہ جو چیز اجرت پر لی ہے تم اس کو نقصان پہنچاؤ. بھئی تمہارا اجرت ہے وہاں تک پہنچنے کی، تم اس کو توڑ کیوں رہے ہو؟ دوسرے یہ کہ لوگ مر جائیں گے، غرق ہو جائے گے، اگر سوراخ ہو گیا تو کشتی کے اندر مر جائیں گے. خرقہا، پھاڑنا توڑنا شروع کر دیا. قال اخرقتها لتغرق، ابھی کیا ہے وعدہ کہ میں کچھ بھی کروں گا، اچھا کروں برا کروں تم کہو گے نہیں. ان کی شریعت کے اندر یہ چیز جائز نہیں تھی. اخرقتها لتغرق اہلها، اس کو اس لیے توڑ رہے ہو تاکہ جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں ڈبو کے مار دو.